والدین کے مرنے کے بعد طیبہ پر اس کے چاچا چاچی بہت ظلم کرتے اور ایک دن اس کی شادی ایک بڈھے سے کروانے لگے۔ طیبہ گھر سے بھاگ کر ایک رکشے میں سوار ہو گئی۔ راستے میں رکشے والے نے اس کے ساتھ غلط حرکت کی تو طیبہ نے ڈرتے ہوئے رکشے سے اتر کر ڈرائیور کو جوتوں سے مار ڈالا اور پاس کھڑے لوگوں نے بھی خوب مارا پیٹا۔ طیبہ کو دارالامان چھوڑ دیا گیا اور وہیں پر جب طیبہ کی شادی کی گئی تو دولہے کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ دولہا تو عمران اور شازیہ تو نہ جانے کب سے اس وقت کے انتظار میں تھے۔ ان کی تو جیسے کوئی درینہ خواہش پوری ہو چکی تھی۔ بھائی اور بھابھی کا مرنا تو جیسے ان کے لیے خوشیوں کے در کھول چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی شازیہ عمران سے رو رو کر لڑائی کر رہی تھی۔ کہنے لگی تمہارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں جو اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کر سکو۔ اپنے بھائی کو دیکھو، ایک اکلوتی بیٹی ہے ان کی، تم تو پھر دو بیٹوں کے باپ ہو، مگر وہ ایک بیٹی کے اتنے ناز نخرے اٹھاتے ہیں، اتنی خواہشات پوری کرتے ہیں کہ کوئی اتنے لاڈ اپنے بیٹوں کے بھی نہیں اٹھاتا۔ تمہیں جو بھی کہو آگے سے ایک ہی جملہ سنا دیتے ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے آئیں گے تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ یہ سن کر عمران نے غصے سے گلاس زمین پر پٹخا تھا۔ اسٹیل کا گلاس فرش پر گرا تو شور سا پیدا ہوا، جسے سن کر شازیہ ایک پل کو سہم گئی تھی۔ اسے تو اپنی فکر لاحق ہو چکی تھی کہ کہیں وہ اسے پیٹنے ہی نہ لگ جائے۔ عمران کہنے لگا کہ یہ سارا کاروبار بڑے بھائی کا ہے، تم جانتی تو ہو وہ مجھے تنخواہ پر وہاں کام کرواتے ہیں، اور جتنی تنخواہ وہ مجھے دیتے ہیں اس سے بھی تم اچھی طرح واقف ہو۔ بھلا اس مہنگائی میں اپنے خرچے پورے کروں یا تمہارے اور بچوں کی وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات؟ جو چیز وہ طیبہ کے پاس دیکھتے ہیں اسی کو لینے کی رٹ لگا لیتے ہیں۔ بھلا میں سب کچھ کیسے پورا کر سکتا ہوں؟ دونوں انہی باتوں میں لگے تھے کہ جب موبائل پر فون بجا۔ جیسے ہی عمران نے فون کان سے لگایا تو ایک انجان شخص اسے بتانے لگا کہ اس کے بڑے بھائی کی کار کا بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، آپ فوراً فلاں ہسپتال میں چلے آئیں۔ عمران کا تو رنگ زرد پڑا تھا، فوراً اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور ہسپتال چلے گئے، مگر حادثہ اس قدر بری طریقے سے ہوا تھا کہ دونوں کی موت فوراً واقع ہو چکی تھی۔ وہ اپنے بھائی اور بھابھی کی میت گھر لے کر آئے تو پورا محلہ امٹ آیا تھا، کیونکہ ان دونوں نے ہی سب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھے تھے۔ وہیں ان کی اکلوتی بیٹی طیبہ، جس کی عمر صرف 12 سال تھی، وہ اسکول میں تھی۔ اسے تو اس بات کی خبر بھی نہ تھی کہ اس کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ جیسے ہی اس نے گھر کی جانب والی گلی میں قدم رکھا تو لوگوں کے رونے کی آواز اسے سنائی دی۔ کئی لوگ اس کے گھر سے آ جا رہے تھے، کئی وسوسے دماغ میں آنے لگے۔ یہی دعا کی، خدا خیر ہی کرے، اتنے لوگ ہمارے گھر میں کیوں آ جا رہے ہیں؟ جیسے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو سامنے 2 میتیں پڑی دیکھیں۔ ہر سو نظر دوڑائی، چاچا چاچی بھی بیٹھے تھے، چاچا چاچی کے دونوں بیٹے بھی وہیں تھے۔ نہیں تھے تو بس، اس کے والدین وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ اپنی ساری چیزیں وہیں پھینک گئی۔ چچی نے طیبہ کو دیکھا تو وہیں سے دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے کہنے لگی، ہائے طیبہ میری بچی، تو یتیم ہو گئی، تیرے سر سے تو اتنی سی عمر میں ہی ماں باپ کا سایہ ختم ہو گیا۔ وہ اور بھی بہت کچھ بول رہی تھی، مگر طیبہ تو چیخ چیخ کر کانوں پر ہاتھ رکھ کر وہیں زمین پر گر گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہ بات جس طرح اسے بتائی گئی تھی اس کے ذہن پر کافی برا اثر پڑا تھا۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا اور سامنے اپنے والدین کی میتیں پڑی دیکھیں۔ کتنی دیر وہ روتی رہی، کبھی ماں کے پاس جاتی تو کبھی باپ کے پاس، بار بار انہیں پکارتی کہ شاید یہ بات جھوٹ ہو۔ ماں باپ تو لاڈلی بیٹی کی پہلی پکار پر اسے جواب دیتے تھے، شاید اسے روتا سسکتا دیکھ کر اٹھ بیٹھیں۔ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ماں باپ اسے یوں اس طرح چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ شاید یہی اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ محلے کی عورتیں معصوم طیبہ کو پکڑ کر بیٹھی تھیں۔ جب اس کے ماں باپ کے جنازوں کو اٹھا کر لے جایا گیا، کلمہ شہادت گونج رہا تھا اور وہ لڑکی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ یہی کہہ رہی تھی کہ میرے امی ابو کو مت لے کر جاؤ، خدا کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو۔ ایک مرتبہ پھر وہ غش کھا کر گر چکی تھی، مگر شاید اس کے نصیب میں یہیں سے بربادیاں شروع ہو چکی تھیں۔ اگلے 1 ہفتے تک وہ اسی کیفیت میں رہی، کبھی چیخ چیخ کر رونے لگتی تو کبھی بخار میں تڑپتی ایک طرف بیٹھی رہتی۔ جب تک آس پڑوس والے اور دور دراز کے رشتہ دار وہاں آ رہے تھے، چاچا چاچی نے اس کی خوب خدمت کی، اسے دل سے سینے سے لگا کے رکھا۔ مگر دھیرے دھیرے سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہونے لگے تو چاچا چاچی نے بھی جیسے سکھ کا سانس لیا تھا۔ پورا گھر یہاں تک کہ کاروبار بھی سب کچھ عمران کے نام ہو چکا تھا۔
اس کی اور شازیہ کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ سب کے سامنے تو وہ بڑے ہی دکھی دکھائی دیتے تھے، جیسے بھائی اور بھابھی کے مرنے کا دکھ سب سے زیادہ انہی کو ہو، مگر اندر ہی اندر ان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ شازیہ تو اس رات اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنے شوہر سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، نہ جانے کیسا قبولیت کا وقت تھا، اگر میں کچھ اور بھی مانگ لیتی تو شاید وہ بھی پورا ہو جاتا۔ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں ہر چیز کی مالکن بن گئی ہوں، اور اب یہاں صرف اور صرف میرا اور میرے بیٹوں کا ہی راج ہوگا۔ یہ سن کر عمران بھی خوشی سے ہنسا اور کہنے لگا کہ بس ہمیں صبر کا پھل مل چکا ہے۔ اتنے دن اسکول نہ جانے کی وجہ سے طیبہ کا نام اسکول سے کٹ چکا تھا۔ شازیہ کہنے لگی کہ ابھی تمہاری یہ کیفیت نہیں کہ تم دوبارہ اسکول جا سکو، یہ سال تو سمجھو تمہارا ضائع ہی ہو گیا، اس لیے اب تم اگلے سال جا کر ہی اپنی پڑھائی کرنا۔ دھیرے دھیرے شازیہ نے اسے گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ وہ جو پہلے کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا کرتی تھی، پانی تک اٹھ کر نہیں پیتی تھی، اب شازیہ نے تو اسے نوکرانی بنا دیا تھا۔ نہ ہی اس کا دوبارہ اسکول میں داخلہ ہو پایا اور نہ ہی اس کی مزید کوئی خواہشات پوری ہو سکیں۔ جیسی زندگی کبھی طیبہ گزارا کرتی تھی، اب اس کے سامنے اس کے چچا زاد جی رہے تھے۔ وہ ایک ایک چیز کے لیے ترسنے لگی۔ ایک دن اس کی ماں کے زیورات اس کی چچی اس کی الماری کی لاکر سے نکال رہی تھی۔ جب طیبہ نے کہا کہ چچی یہ آپ کیا کر رہی ہیں، یہ تو میری امی کے زیور ہیں، یہ بات سنی تھی کہ شازیہ نے اسے غصے سے گھور کر دیکھا تھا۔ کہنے لگی، مر گئی ہے نا تمہاری ماں، اب کیا اس کی قبر ان زیورات سے سجائے گی؟ شازیہ کا سخت لہجہ سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ اپنی ماں شدت سے یاد آئی تھی۔ شازیہ کی نظر اچانک سے طیبہ کے گلے میں پہنی ہوئی سونے کی چین پر پڑی۔ کہنے لگی، یہ چین بھی مجھے دے دے، تو کیا کرے گی؟ ایسے ہی گم کر دے گی۔ لیکن وہ چین اس کے والد نے طیبہ کو اس کی سالگرہ پر دی تھی۔ اس نے کہا، نہیں چچی، یہ چین میں کسی کو نہیں دوں گی، یہ میرے بابا نے مجھے دی تھی، یہ ان کی نشانی ہے، یہ میں کسی کو نہیں دوں گی۔ یہ سننا تھا کہ شازیہ نے زیورات کے ڈبے بیڈ پر رکھے اور بڑے جارحانہ طریقے سے اس کے پاس آئی۔ جیسے ہی اس کے گلے سے چین کھینچنے لگی، طیبہ نے وہ چین دونوں ہاتھوں سے پکڑی اور کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ شازیہ اس کے پیچھے لپکی اور اپنے دونوں بیٹوں کو پکارنے لگی۔ وہ اس وقت اپنے موبائل پر ویڈیو دیکھنے میں مصروف تھے۔ ماں کی پکار پر جب لاؤنج میں آئے تو شازیہ کو طیبہ کو پکڑے دیکھا۔ طیبہ بہت رو رہی تھی، بار بار اپنا بازو شازیہ سے چھڑوا رہی تھی، کہہ رہی تھی، میں یہ چین کسی کو نہیں دوں گی، یہ میرے بابا کی نشانی ہے۔ شازیہ اسے مار رہی تھی، لیکن طیبہ چین نہیں چھوڑ رہی تھی۔ شازیہ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اس کے ہاتھ پکڑو۔ دونوں بیٹوں نے طیبہ کے ہاتھ پکڑ لیے اور شازیہ نے بڑی بے دردی سے چین اس کے گلے سے چھین کر اتاری تو طیبہ چلا اٹھی۔ اس کی گردن لال ہو گئی تھی اور اس سے زیادہ دکھ اسے اس چین کے جانے کا تھا۔ کئی دن تک وہ روتی رہی۔ عمران سے کہا تو اس نے بھی طیبہ کو ہی ڈانٹ دیا۔ اب تو شازیہ کا رویہ طیبہ سے اور بھی برا ہو چکا تھا۔ وہ اسے کپڑے تک خرید کر نہ دیتی، عید آتی یا کوئی فنکشن ہوتا وہ وہی پرانے کپڑے پہن کر گھومتی رہتی اور گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ جب اپنی سہیلیوں کو نئے کپڑوں میں ملبوس دیکھتی تو رونے لگتی۔ اسے اپنے ماں باپ شدت سے یاد آنے لگے کہ وہ کیسے اسے مہنگے سے مہنگے کپڑے خرید کر دیتے تھے۔ وہ کبھی اگر چاچا چاچی سے کسی چیز کی فرمائش کرتی تو وہ اسے ٹکا سا جواب دے دیتے کہ ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے جو تمہارے خرچ اٹھاتے پھریں، جو ہے اسی میں گزارا کرو، ویسے بھی تم نے گھر ہی رہنا ہے، اگلی دفعہ تمہارے لیے نئے کپڑے لے آئیں گے۔ مگر ہر بار بس اسے بہلا ہی دیا جاتا۔ کئی سال یوں ہی گزر گئے۔ اب عمران کے دونوں بیٹے بھی بڑے ہونے لگے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کافی بگڑ چکے تھے، ہر وقت آوارہ گھومتے رہتے، پڑھائی میں بھی انتہا کے نالائق تھے، مگر اس کے باوجود شازیہ ان کے بارے میں کسی کو ایک لفظ تک نہ کہنے دیتی۔ اب تک وہ ان کے 5 اسکول بدلوا چکی تھی، مگر وہ صرف کچھ ماہ ہی ٹک پاتے تھے۔ ان کی بدتمیزیوں اور آوارہ گردیوں کی وجہ سے کوئی بھی انہیں اسکول میں نہیں رکھ رہا تھا۔ طیبہ بھی ان کی ہی ہم عمر تھی۔ وہ اب طیبہ پر بری نظر رکھنے لگے تھے۔ جب بھی شازیہ اور عمران کسی کام سے گھر سے باہر جاتے تو اس پر طرح طرح کے جملے کستے، اس کا مذاق اڑاتے۔ طیبہ تو سہم چکی تھی، سمجھ نہ آتی کہ اس بارے میں اپنے چاچا چاچی کو بتائے یا نہیں۔ ایک مرتبہ اس کے چاچا چاچی گھر نہیں تھے، جب اس کے بڑے کزن نے طیبہ کو روب جماتے ہوئے کہا کہ چائے بنا کر میرے کمرے میں لے کر آؤ۔ وہ جب چائے بنا کر اس کے کمرے میں لے کر گئی تو چائے کا کپ پکڑتے ہوئے اس نے طیبہ کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ اس وقت اس کا کزن 17 سال کا تھا اور طیبہ 16 سال کی۔
طیبہ نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوانا چاہا تو اس کے کزن نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اسے بدکاری کے لیے اکسانے کی کوشش کی اور دھمکیاں دیں تو وہ رونے لگی، لیکن کمرے سے باہر نکل آئی۔ رات کو چاچا گھر آئے تو روتے ہوئے چاچا کے پاس چلی گئی اور انہیں ان کے بیٹے کے بارے میں بتانے لگی۔ یہ سن کر تو چاچا غصے میں آ چکا تھا۔ اگلے ہی پل زناٹے دار تھپڑ طیبہ کے منہ پر مار دیا اور اس کا گلا دبا کر دیوار سے جا کر پٹخا۔ کہنے لگا، تیری اتنی اوقات تو میرے بیٹوں کے بارے میں ایسی بات کرے؟ تو ہے ہی ایسی، تیری ماں بھی ایسی ہی تھی جس نے میرے بھائی کو ورغلا کر اس سے شادی کی تھی اور ساری زندگی اپنی انگلیوں پر نچایا، اور اب تو بھی جان بوجھ کر میرے بیٹے پر الزام لگا رہی ہے۔ طیبہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ چاچا اس قدر غلط الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی تو رو رو کر ہچکی بند چکی تھی۔ وہ گلے پر ہاتھ رکھ کر کھانسنے لگی، اکھڑے اکھڑے سانس لینے لگی۔ وہیں چاچا نے چھوڑا تو چاچی اسے بالوں سے پکڑ کر یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ مار کر بولی، تجھے اس گھر میں سب کچھ تیری اوقات سے بڑھ کر مل رہا ہے، تو تبھی تو اتنی آزاد ہوئی ہے کہ میرے ہی بیٹوں کے بارے میں بکواس کرے۔ وہیں بیٹا جس کو کوئی صفائی دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، ایک جانب معصوم بنا کھڑا تھا مگر مچ کے آنسو بہا رہا تھا۔ عمران کہنے لگا کہ بس میں کل ہی کوئی رشتہ دیکھ کر اس کو اس گھر سے چلتا کرتا ہوں، مزید اس کو میں اس گھر میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ طیبہ کی عمر صرف 16 سال تھی اور اس عمر میں چاچا اس کی شادی کی بات کر رہا تھا۔ وہ رونے لگی، چاچا کے قدموں میں گر گئی کہ مجھ پر یہ ظلم مت کرنا، میں جھوٹ نہیں بول رہی، آپ لوگ مجھ پر یقین کیوں نہیں کر رہے؟ مگر چچا اسے وہیں چھٹک کر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے روز رشتے والے ان کے ہاں آ کر بیٹھے تھے۔ چاچی کمرے میں آئی اور ایک جوڑا بیڈ پر پٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ جاتے وقت کہہ کر گئی تھی کہ 10 منٹ میں تیار ہو کر اپنا حلیہ درست کرو، تمہارے رشتے والے آئے ہیں۔ ساری رات وہ معصوم روتی رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، کس سے مدد مانگے، سوائے چچا چاچی کے اس کا اس دنیا میں تھا ہی کون۔ اس نے ڈرتے ڈرتے وہ چچی کا لایا ہوا جوڑا پہن لیا۔ سوچنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے چچا اس کی شادی ایک اچھے گھر میں کر دیں اور وہ وہاں پر سکون کی زندگی گزار سکے۔ کم از کم ان چچا زاد کزنز اور چچا چاچی کے ظلم سے تو جان چھوٹے گی۔ مگر اسے کہاں خبر تھی کہ اس کے لیے جو رشتہ لایا گیا ہے وہ اس کا ہم پلہ نہیں بلکہ اس کے باپ سے بھی بڑی عمر کا ہوگا۔ چائے اور بسکٹ کی ٹرے لیے کپ کپاتے ہوئے چائے لے کر آئی تھی۔ جب کمرے میں دیکھا تو صرف ایک ہی شخص بیٹھا تھا جس کی عمر 60 سال سے اوپر کی تھی۔ اس نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا ہونے والا سسر ہو، مگر کچھ ہی دیر بعد وہ شخص طیبہ کو سرتا پیر بغور گھور کر دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ مجھے یہ لڑکی پسند ہے، میں کل آؤں گا اور اس سے نکاح کر کے یہاں سے لے جاؤں گا۔ جہیز کے نام پر مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ ایک مرتبہ یہ رخصت ہو گئی تو دوبارہ نہ آپ لوگوں میں سے کوئی اس سے ملنے آئے گا اور نہ ہی یہ آپ لوگوں سے ملنے کی ضد کرے گی۔ یہ سن کر طیبہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس کی چچی اس کی شادی ایک بڈھے سے کرنا چاہتی تھی۔ طیبہ کمرے سے باہر نکل کر آ گئی اور رونے لگی۔ اس کی زندگی تو اس کی چاچی نے اجیرن کر کے رکھ دی تھی اور اگلی زندگی بھی اسے جہنم میں نظر آ رہی تھی۔ اس لیے اس نے سوچا کہ بہتر ہے کہ وہ گھر سے ہی بھاگ جائے۔ اگر وہ رشتے سے انکار کرتی تو ضرور اس کی چاچی اس کو کمرے میں بند کر دیتی اور یہ موقع بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتا۔ اس لیے اس نے کچھ نہیں کہا۔ جیسے ہی رات ہوئی اس نے چادر اوڑھی اور خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ رات کا سناٹا تھا، باہر تو وہ آ گئی تھی لیکن اب خوف زدہ ہو رہی تھی۔ جب گھر ہی محفوظ مقام نہ رہے تو باہر کہاں تحفظ ملتا ہے۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ پہلے تو سوچا کہ اپنے ماں باپ کی قبر پر ہی چلی جائے، ان سے ہی کہے کہ وہ اسے تحفظ دیں۔ وہ کیوں منو مٹی کے نیچے جا کر سو گئے ہیں، وہ اب کس کے سہارے زندگی گزارے۔ ساتھ ساتھ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ تیز قدم بڑھا رہی تھی کہ اچانک سے اسے سامنے ایک رکشہ نظر آیا۔ وہ اسی کے پاس چلی گئی۔ وہ ایک نوجوان کا رکشہ تھا جس نے اسے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھا۔ کہنے لگا، کہاں جاؤ گی؟ طیبہ کہنے لگی کہ مجھے کسی یتیم خانے میں چھوڑ دو، اس کے پاس یہی ایک آخری راستہ بچا تھا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ طیبہ نے پوچھا، پیسے کتنے لوگے؟ تو کہنے لگا، پیسوں کی فکر تم مت کرو، دیکھنے میں تم مجھے بڑی بے بس اور مجبور لگ رہی ہو۔ یہ سننا تھا کہ طیبہ رونے لگی۔ اسے کہاں لوگوں کی پہچان تھی، بس 16 سال کی تو تھی۔ وہ کہنے لگی، ہاں میں بہت مجبور ہوں لیکن میرے پاس کرائے کے پیسے ہیں، جتنے ہیں میں آپ کو سارے دے دوں گی۔ وہ کہنے لگا، بیٹھ جاؤ۔ وہ رکشے میں بیٹھ گئی۔ نہ اسے راستوں کا علم تھا اور نہ ہی اس شخص کی نیت کا۔
وہ رکشے والا جہاں پر رکشہ لے کر جا رہا تھا وہ بالکل سنسان سا علاقہ تھا۔ طیبہ گھبرانے لگی۔ دائیں بائیں اسے آبادی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے بہت دور لے جاتا وہ کہنے لگی کہ یہیں رکشہ روک دو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ رکشے والے نے رکشہ روک دیا، کہنے لگا کہ تم جس طرح مجبور اور بے بس ہو، ایسا کرو میرے گھر چلو، یتیم خانے والے اچھا رویہ نہیں رکھتے۔ نہ جانے کیوں طیبہ کو اس رکشے والے کی نظریں ٹھیک نہیں لگی تھیں۔ اسے یہ احساس ہونے لگا کہ جیسے یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ فوراً سے رکشے سے اتر کر جیسے ہی بھاگنے لگی، اس رکشے والے نے لپک کر اس کو پکڑ لیا، کہنے لگا کہاں جا رہی ہو؟ میں اس سناٹے میں اس لیے تھوڑی لایا ہوں تمہیں کہ تم یہاں سے اپنا دامن بچا کر جاؤ۔ طیبہ اسے اپنا آپ چھڑوانے لگی۔ وہ شخص اسے غلط ارادے سے ایک کونے کی جانب لے گیا۔ رات کا اندھیرا تھا، اس وقت وہاں کوئی بھی نہ تھا، لیکن وہ مسلسل چلا رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ رکشے والا اپنا غلط ارادے میں کامیاب ہو جاتا، وہاں سے ایک گاڑی گزری جس میں چند خواتین اور دو مرد تھے۔ انہوں نے جب بچی کی چیخوں کی آوازیں سنی تو فوراً سے گاڑی روک دی، اور جب رکشے والے کو اس کے ساتھ زبردستی کرتے دیکھا تو فوراً گاڑی سے اتر کر اس کو مارنے لگے۔ رکشے والا گھبرا گیا تھا۔ طیبہ روتے ہوئے اس خاتون کے ساتھ لگ گئی اور اسے بتانے لگی کہ رکشے والا اسے دھوکے سے یہاں لایا ہے۔ رکشے والے کو تو اس عورت کے بیٹوں نے مار مار کر ادھموا سا کر دیا تھا۔ وہ خاتون کہنے لگی تم پریشان مت ہو۔ طیبہ روتے ہوئے کہنے لگی مجھے بس دارالمان میں چھوڑ دیں، اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، تم جہاں کہو گی میں تمہیں وہیں چھوڑ دوں گی، لیکن تم چپ ہو جاؤ۔ رکشے والا ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگنے لگا تو اس کے بیٹوں نے اسے چھوڑا اور کہا کہ آئندہ اگر اس نے کسی بھی لڑکی کے ساتھ ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو وہ اسے پولیس کو پکڑوا دیں گے۔ اس عورت نے طیبہ کو گاڑی کی پچھلی نشست پر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ جیسے اس کی بیٹی گاڑی میں بیٹھے اس نے کہا کہ دارالمان کی طرف گاڑی لے جاؤ، میں اس بچی کو خود دارالمان میں چھوڑ کر آؤں گی، مجھے یہ بہت بے سہارا اور مجبور لگ رہی ہے۔ اس کے بیٹوں نے گاڑی دارالمان پر جا کر روک دی۔ عورت خود طیبہ کو اندر لے کر گئی۔ یہ دارالمان اسی خاتون کا تھا۔ وہ خاتون وہاں کی مالک تھی اور دارالمان سے ہی اپنے گھر جا رہی تھی کہ راستے میں اسے طیبہ مل گئی۔ رات کو طیبہ کو جس کمرے میں سلایا گیا وہاں پر اور بھی بہت سی بچیاں تھیں۔ حیرت کا جھٹکا تو اسے تب لگا جب اس نے دیکھا کہ تمام بچیوں کے لیے بیڈ رکھے گئے تھے۔ دارالمان کا نظام نہایت ہی صاف ستھرا اور اچھا تھا۔ بچیوں کو باقاعدہ اسکول کی اور دینی تعلیم دلوائی جا رہی تھی۔ وہ عورت روزانہ صبح سے رات تک اسی دارالمان میں رہتی تھی اور بچیوں کے ساتھ اس کا سلوک ایسا تھا جیسے سگی ماں کا ہو۔ وہ ایک ایک بچی کی ہر بات سنتی، ان کے مسئلے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی۔ اسی دارالمان میں بچیوں کو تعلیم دلوائی جا رہی تھی، بلکہ ہنر بھی سکھائے جا رہے تھے۔ سلائی کڑھائی، کوکنگ، بیکنگ، ہر چیز کا کورس کروایا جاتا تھا۔ 4-5 سالوں میں طیبہ سب کچھ سیکھ گئی تھی اور اس عورت کے ساتھ دارالمان کا کافی نظام بھی سنبھالنے لگی تھی۔ اب وہ عورت بیمار رہنے لگی تھی، اس لیے اس نے سب کچھ طیبہ کے حوالے کر دیا۔ اب طیبہ وہاں کی انچارج بن گئی۔ وہ عورت کبھی کبھار آتی تھی۔ طیبہ نے بھی نظام بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ کم عمری میں ہی وہ کافی سمجھداری سے پورے دارالمان کو چلا رہی تھی کہ جب ایک روز ایک خاتون بڑی بری حالت میں دارالمان آئی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر ہی طیبہ کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ اس کی چچی تھی، جس کو اس کے دونوں بیٹے بڑے غصے سے بازوؤں سے پکڑ کر دارالمان لائے تھے، اور وہ چیخ اور چلا رہی تھی کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ میرا گھر ہے، اس پر میرا راج چلے گا، تمہاری بیویاں کون ہوتی ہیں مجھ پر حکم چلانے والی؟ لیکن وہ اپنی ماں کو دونوں بازوؤں سے پکڑے دارالمان میں لے آئے۔ شاید وہ طیبہ کو پہچانے نہیں تھے، کیونکہ 5 سالوں میں اس کا نقشہ ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ نوجوان کہنے لگے ہماری ماں پاگل ہو گئی ہے، ہماری بیویوں کو چیزیں اٹھا اٹھا کر مارتی ہے، ہمارے بچوں کو بھی جان کا خطرہ ہے، آپ کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہے ہم آپ کو ماہانہ دیتے رہیں گے، لیکن آپ اسے یہاں کہیں رکھ لیں۔ طیبہ نے کہا اگر یہ پاگل ہے تو آپ اسے پاگل خانے چھوڑ کر آئیں، یہ تو ہماری خواتین کا بھی جینا دوبر کر دے گی۔ طیبہ نے اپنی چچی کو وہاں رکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بیٹے منہ بناتے ماں کو واپس لے گئے، لیکن اس دن طیبہ کی آنکھوں میں شکر کے آنسو چھلکے تھے کہ جس گھر پر اس کا حق تھا چاچا چاچی نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، آج وہ چچی کا بھی نہیں رہا تھا۔ اس کی بہوؤں نے آ کر اس کا گھر سنبھال لیا تھا اور وہ بھی اب در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے رہ گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ طیبہ کے ساتھ ہوا اس کی عقل حیران رہ گئی۔ دارالمان چلانے والی عورت ایک بار دارالمان میں آئی اور کہنے لگی
کہ وہ طیبہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے۔ یہ سن کر طیبہ حیرت زدہ ہوئی تھی۔ وہ عورت اچھی خاصی امیر تھی اور اس کے بیٹے بھی جہاں چاہتے اچھے خاندان میں شادی کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود اس نے طیبہ کو پسند کیا تھا۔ طیبہ تو اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی وہ کم تھا، کیونکہ اس کی مشکلات اللہ نے دور کر دی تھی اور آسانیوں میں بدل دی تھیں۔